السلام علیکم۔ بکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ بیسٹ کی بیوٹی تیمیم قسط نمبر 17۔ وہ اپنی آنکھیں رگڑ رگڑ کر یہی دیکھ رہا تھا کہ یہ خواب ہی ہے نا، لیکن نہیں، یہ تو حقیقت تھی۔ وہ اس کے پاس پہنچی، بھاگنے کی وجہ سے اس کا سانس پھول چکا گیا تھا۔ اب وہ دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھے ذرا سی نیچے کو جھکی ہانپ رہی تھی۔ اس نے اپنا سر اٹھا کر جھولے پر بیٹھے اس خوبصورت سے لڑکے کو دیکھا جو اسے 13 سال بڑا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ 10 سالہ بچی مسکرا دی۔ بھاگنے کی وجہ سے اس کے چہرے پر پسینہ آ چکا تھا۔ کچھ بال پسینے کی وجہ سے گیلے ہو کر اس کی پیشانی اور ماتھی سے چپک گئے تھے۔ وہ سرخ و سفید رنگ کی مالک بہت خوبصورت نین و نقوش والی پیاری بچی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر محبت سے مسکرانے لگی۔ جب اس کی جان میں جان آئی تو اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، دیکھو جانے من، میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا۔ تم نے کیا سوچا تھا کہ تم مجھ سے چھپ جاؤ گے اور میں تمہیں نہیں ڈھونڈ سکوں گی؟ وہ اپنے کمر پر ہاتھ رکھے اس لڑکے سے کسی بڑی بوڑھی کی طرح باز پرس کر رہی تھی۔ میں عشوہ ہوں، عشوہ، مجھ سے چھپنا ناممکن ہے جانے من۔ وہ بچی اپنی فرضی کالر جھاڑتے ہوئے بولی، ہے خاموش ہو جاؤ، یہ تم مجھے اس طرح پبلک پلیس میں اس طرح کے بیہودہ الفاظوں سے نہیں پکار سکتی۔ لیکن کیوں جانے من، میں تمہاری ہونے والی بیوی ہوں۔ اوف سٹاپ۔ اس لڑکے نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے مزید بولنے سے باز رکھا۔ تم بہت ہی بے حیا اور بدتمیز ہو گئی ہو۔ اس لیے تو میں تمہیں وہاں آنے کے ساتھ چھوڑ کر آیا تھا تاکہ یہاں پر کچھ دن سکون پا سکوں، لیکن تم یہاں پر بھی پہنچ گئی میرا سکون برباد کرنے۔ اسے یوں ٹینشن میں دیکھ کر وہ بچی خوش ہو گئی اور پھر اپنے منہ پر ہاتھ رکھے اس کے ہاتھ کو زور سے کاٹ دیا۔ واہ جنگلی بلی! تکلیف سے وہ لڑکا چکلایا۔ پاگل ہو کیا تم؟ کیوں کاٹا مجھے؟ وہ اپنے ہاتھ کو جھٹکتا اسے دیکھ کر بولا۔ کیونکہ تم نے میرا منہ بند رکھا تھا اس لیے میں نے تمہیں کاٹا۔ تم بالکل بھی نہیں سدھرو گی۔ وہ مسکرائی۔ اچھا یہ لو، میں تمہارے لیے لائی تھی۔ اس بچے نے ایک لالی پاپ اپنے منہ میں ڈالی اور دوسری اس لڑکے کی طرف بڑھائی۔ میں کوئی چھوٹا بچہ ہوں کیا جو یہ سب کھاتا پھروں؟ تم ہی کھاؤ لالی پاپ، مجھے نہیں کھانا۔ تمہیں یہ کھانی ہی ہوگی ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تم جانتے ہو نا کہ جب تم میری کوئی بات نہیں مانتے تو پھر میں کیا کرتی ہوں؟ وہ بچی اپنی کمر پر ہاتھ رکھے اسے ڈرانے لگی۔ اپنی شامت دیکھ کر اس لڑکے نے سوچا کہ لالی پاپ ہی لے لوں تو بہتر ہے، کہیں یہ پٹاخہ یہاں پبلک پلیس میں اس کی ساری عزت کا فالودہ نہ بنا ڈالے۔ وہ بہت ضدی بچی تھی۔ اس نے اس کے ہاتھ سے لالی پاپ لے کر منہ میں ڈالی تو یہ دیکھ کر بچی خوش ہو گئی۔ جانے من، مجھے بھی جھولا جھولنا ہے، وہ بھی تمہارے ساتھ۔ ایک نئی فرمائش حاضر خدمت تھی۔ اس لڑکے نے اپنا ماتھا پکڑ لیا۔ تمہیں آخر اس جگہ کا پتہ کس نے دیا اور تم یہاں آئی کیسے؟ کیا اپنے ہٹلر کھڑوس باپ کے ساتھ آئی ہو؟ نہیں، اس نے سر نفی میں ہلایا۔ تو پھر کس کے ساتھ آئی ہو؟ آنے کے ساتھ۔ کیا؟ کہاں ہیں اب آنے؟ میرے پیچھے ہی آ رہی تھی، وہ لاپرواہی سے بولی۔ اور تم اسے یوں پیچھے ہی چھوڑ کر آئی پاگل لڑکی؟ تم جانتے ہو نا کہ وہ بیمار ہے اور بوڑھی ہے، تمہیں انہیں بھی اپنے ساتھ ان کا ہاتھ پکڑ کر لانا چاہیے تھا، اور تمہیں آخر یہاں آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ میں جانتا ہوں کہ تم نے ہی آنے کو تنگ کیا ہوگا، اس لیے وہ تمہیں یہاں لے کر آئی ہیں۔ تمہیں آخر گاؤں سے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ جانتی ہو نا یہاں پر خطرہ ہے ہمیں۔ لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے اپنے جانے من سے ملنا تھا اس لیے میں آ گئی۔ وہ بچی پٹاخہ تھی، بنا سوچے سمجھے کچھ بھی کہہ دیتی تھی کسی بھی وقت۔ اب بٹھاؤ بھی، مجھے جھولا جھولنا ہے، وہ ضد سے بولی۔ تو مجبوراً اس لڑکی کو اس بچی کو اپنے پاس بٹھانا پڑا اور اب وہ آہستگی سے جھولا جھولنے لگا۔ نہیں، یہ سلو ہے، مجھے تیز جھولا جھولنا ہے۔ یہ لڑکی سچ میں مجھے پاگل کر دے گی۔ وہ لڑکا اس 10 سالہ بچے کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالتا جھولا تیز جھولنے لگا۔ اس بچی کی خوشی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ مطیبہ جو کہ سماما کا ہاتھ پکڑے اب گھر واپس جا رہی تھی کہ اچانک ہی اس کا سر چکرایا اور اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ کچھ دھندلے سے مناظر اس کی آنکھوں کے گرد گھومنے لگے۔ وہ اس جگہ کو دیکھنے لگے۔ یہ جگہ اسے کچھ جانی پہچانی سی معلوم ہو رہی تھی کہ جیسے وہ اس جگہ پر پہلے بھی کئی بار آ چکی ہو۔ تبھی تو جب اس نے پہلی بار اس جگہ کو دیکھا تھا تو اس کا دل اس کی طرف کھینچا چلا آیا۔ وہ 10 سالہ بچہ اور 9 سالہ بچی اس جگہ پر ہائیڈ اینڈ سیک کھیلتے بھاگ رہے تھے۔ پھر منظر بدلتا ہے۔ اب وہ چھوٹی بچی جھولے پر تھی اور 10 سالہ بچہ اسے جھولا جھلا رہا تھا۔ اس بچی کی خوشی دیکھنے کے تعلق رکھتی تھی۔ وہ ہنس رہی تھی۔ اسے یوں ہنستے ہوئے دیکھ کر وہ بچہ بھی خوش ہو رہا تھا جیسے اس بچی کی خوشی میں ہی اس کی خوشی چھپی تھی۔
یہ سب کیا ہے؟ مطیبہ نے اب سر گھمایا اور جھولے کو دیکھنے لگی جہاں ابھی اس وقت وہ لڑکا اور وہ 10 سالہ بچی جھولا جھول رہے تھے۔ مطیبہ نے سامنے رکھی بینچ پر نگاہ دوڑائی۔ اس کا ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ وہ دونوں بچے اس بینچ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بچہ اس بچی سے بڑے اشتیاق سے پوچھ رہا تھا، طوبیٰ کیا تم نے جھولا جھولنا ہے؟ اس بچی نے اچانک اس بچے کے سرخ و سفید خوبصورت سے پھولے ہوئے گال پر تھپڑ دے مارا۔ وہ بچہ اس تھپڑ کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھے اس بچی سے پوچھ رہا تھا، تم نے مجھے تھپڑ کیوں مارا؟ درد ہو رہا ہے۔ تم نے مجھے طوبیٰ کیوں بلایا؟ میرا نام مطیبہ جمال احمد ہے، طوبیٰ نہیں، سنا تم نے؟ وہ بچی چلائی۔ تو پھر تم نے مجھے تھپڑ کیوں مارا؟ کیونکہ تم نے میرا نام غلط پکارا۔ تو پھر تم مجھے زبان سے بھی بتا سکتی تھی نا، ہاتھ سے بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو تم کون سا زبان کی بات سنتے ہو؟ تم صرف ہاتھ کی زبان ہی سمجھتے ہو۔ یہ کہتی وہ بچی آگے کو بھاگ گئی اور 10 سالہ بچہ مایوسا وہیں کھڑا رہ گیا۔ مطیبہ کا سر پھر سے چکرانے لگا۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا ہو رہا ہے یہ سب میرے ساتھ؟ کون تھے یہ دونوں بچے؟ اور یہ لڑکا کون ہے جس کی شبیہ بار بار میری نگاہوں کے سامنے گھوم رہی ہے؟ کیا میں اسے جانتی ہوں؟ اس کا سر زور سے چکرا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے گر جاتی، 2 مہربان ہاتھوں نے جلدی سے آگے کو بڑھ کر اسے گرنے سے بچایا تھا۔ مطیبہ نے سر اٹھا کر تھامنے والے اس مہربان چہرے کو دیکھنا چاہا۔ وہ ایک 81 سالہ بوڑھی خاتون تھی جن کے چہرے پر ایک الگ چمک، ایک نور سا تھا۔ وہ لاٹھی کے سہارے سے کھڑی اس سے پوچھ رہی تھی، بیٹی تم ٹھیک ہو نا؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ مطیبہ کو یہ چہرہ جانا پہچانا سا لگا تھا۔ اسے یوں لگا تھا شاید وہ اس مہربان خاتون کو سالوں سے جانتی ہے، لیکن اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس نے اسے دیکھا کہاں ہے۔ بچے تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس بوڑھی خاتون نے دوبارہ سے اپنا سوال دہرایا تو پاس کھڑے سماما نے اس کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، پری یہ آپ سے کچھ پوچھ رہی ہیں، انہیں جواب دیں۔ وہ یوں سماما کے جھنجھوڑنے پر ہوش میں آئی تھی۔ ہاں ہاں جی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مطیبہ سر کو جھکا کر آہستگی سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولی، جس پر ان خاتون کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اپنا خیال رکھا کرو بیٹا۔ جی۔ وہ خاتون لاٹھی ٹیکتی ہوئی آگے کو بڑھ گئی۔ مطیبہ نے گردن موڑ کر اس خاتون کو جاتے ہوئے دیکھا۔ پری اب ہم چلیں؟ سماما اس کا ہاتھ ہلاتے ہوئے بولا، ہاں چلو چلتے ہیں۔ وہ دونوں وہاں سے چل دیے۔ اس لڑکے نے سامنے کی طرف دیکھا جہاں پر اس کی آنے لاٹھی ٹیکتے انہی کی طرف آ رہی تھی۔ وہ لڑکا جلدی سے جھولے سے اترا اور فوراً سے اس کی طرف بھاگ کر آیا۔ آنے آپ یہاں پر؟ وہ بے اختیار ان کے گلے سے لگ گیا، جس پر وہ عورت مسکرا دی۔ وہ اس کی پیٹھ سہلاتے ہوئے بولی، کیسے ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کو یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ گاؤں سے اتنا دور آنے سے آپ کی طبیعت بھی بگڑ سکتی ہے۔ پھر بھی وہ ان سے خفا ہو رہا تھا۔ میں کیا کرتی بھلا؟ اپنی اس پٹاخہ کو سمجھاؤ، اس نے تو میری ناک میں اور میری جان میں دم کر کے رکھا ہوا ہے۔ ہر روز میرا دماغ کھاتی رہتی ہے کہ اسے تمہارے پاس آنا ہے، کیونکہ تم اس کا فون نہیں اٹھا رہے تھے تو یہ تم سے ملنے ادھر آ گئی۔ اگر میں نہ بھی آتی تو یہ لڑکی خود ہی یہاں چلی آتی۔ اس لڑکے نے خفگی سے اس 10 سالہ بچی کو دیکھا جو اس کے پیچھے کھڑی مزے سے لالی پاپ منہ میں ڈالے اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ تم بہت بدتمیز ہوتی جا رہی ہو، گھر چلو تمہیں دیکھتا ہوں۔ ہاں تم مجھے شوق سے دیکھ سکتے ہو جانے من، کیونکہ میں تمہاری ہونے والی بیوی ہوں۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں مٹکا کر مزے سے بولی، جس پر وہ لڑکا پھر سے چڑ گیا تھا۔ ہاں دیکھا نا آپ نے آنی، اس نے کیسی فضول بکواس کی۔ جانے من میں نے بکواس نہیں کی، میں نے سچ کہا ہے، کیونکہ ابھی نے یہی کہا تھا کہ میں بڑی ہو کر تم سے ہی شادی کروں گی، بس 8 سال اور پھر میں تم سے شادی کر لوں گی۔ وہ ہنس دی۔ یہ سب اس بوڑھے بابا نے اس بچی کے دماغ میں خناس بھرا ہے۔ بھلا اسے کیا ضرورت ہے اس معصوم بچی کے دماغ میں یہ سب ڈالنے کی؟ آپ اس بوڑھے کھڑوس سے کہہ دیں کہ آ کر اپنی پٹاخہ بیٹی کو اپنے ساتھ لے جائے۔ میں اسے مزید برداشت نہیں کر سکتا، میں پاگل ہو جاؤں گا، یہ لڑکی مجھے پاگل کر دے گی۔ ابھی اسی وقت وہ بوڑھا کھڑوس کہاں ہے؟ مجھے نہیں پتا، شاید ابھی بھی وہ اپنے مشن پر لگا ہوا ہے۔ ایک تو اس بوڑھے نے زندگی خراب کر کے رکھی ہوئی ہے، اسے کہیں کہ جلدی سے آ کر اپنی بیٹی کو یہاں سے لے جائے، میں اسے مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی بات سن کر اس بچی نے لالی پاپ منہ سے نکالی اور دیکھتے ہوئے بولی، میری جان میں اتنی آسانی سے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑنے والی، میں عشوہ ہوں عشوہ۔ مجھ سے زبان بڑا کر کے وہاں سے آگے کو بھاگی تھی۔ عشوہ کی تو ایسی کی تیسی، وہ جل کر بولا،
اس نے آنے دیکھا آپ نے کیسے مجھے چڑھا کر گئی ہے؟ وہ بوڑھی عورت ان دونوں کی نوک جھونک دیکھ کر ہنس دی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب مجھے اپنے گھر لے چلو، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ مزید کھڑی رہ سکوں، مجھے سہارا دو۔ وہ آگے بڑھا اور دونوں کندھوں پر ہاتھ بازو پھیلا کر انہیں اپنے ساتھ لگا لیا۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ ہاں بالکل، تم ٹھیک ہو؟ ہاں آنے میں بھی ٹھیک ہی ہوں۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں پر ملوں گا؟ وہ عورت اسے دیکھ کر مسکرائی۔ میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں میرے بچے، میں جانتی ہوں کہ تم اس جگہ کو کبھی بھی نہیں بھول سکتے۔ وہ ہلکے سے مسکرایا۔ کیا تم اب بھی اسے نہیں بھولے؟ نہیں، وہ خود کو بھولنے ہی کہاں دیتی ہے آنے۔ وہ افسردگی سے گویا ہوا۔ میں چاہ کر بھی اسے نہیں بھول سکتا۔ اچھا چلو اب گھر چل کر باقی کی باتیں کرتے ہیں۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں۔ اور بتاؤ سب ٹھیک ہے نا؟ ہاں آنے۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے آگے کو بڑھ گئے۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد مطیبہ واپس آئی تھی اور فارس اس کا انتظار کر کر کے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ ثمامہ کا ہاتھ پکڑے گھر میں داخل ہوئی تو فارس اسے گیٹ کے پاس ہی ٹہلتا ہوا مل گیا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ خالص شوہروں والا لہجہ اپنایا گیا تھا۔ کیوں؟ تمہیں اس سے کیا؟ میں جہاں سے بھی آؤں؟ مطیبہ نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ تو مجھے جواب تو ہو، وہ اپنے الفاظوں پر زور دیتے ہوئے بولا۔ لیکن وہ کس خوشی میں مسٹر؟ جواب تیزی سے آیا تھا۔ فارس سے کوئی جواب نہیں بن پایا۔ تم مجھے ساتھ کیوں نہیں لے کر گئی آج؟ شکایت جھٹ سے ہوئی۔ کیوں لے کر جاتی؟ کیا تم میرے باڈی گارڈ ہو یا پھر کوئی ملازم؟ ہیں؟ تم مجھے اپنا ملازم کیسے کہہ سکتی ہو بھلا؟ ملازم کہنے پر فارس کا منہ کھلا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہے مجھے اپنا ملازم کہنے کی؟ اور تمہاری ہمت کیسے ہے مجھ سے پولیس کی طرح پوچھ تاچھ کرنے کی، جیسے کہ میں کوئی مجرم ہوں اور کوئی جرم کر کے گھر واپس آ رہی ہوں؟ ثمامہ منہ کھولے اپنی پری اور اپنے جان سے پیارے چاچو کو یوں ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ یہ سب اس کے لیے نیا تھا اور ناقابل یقین بھی۔ بھلا وہ ایسے سوچ بھی کیسے سکتا تھا؟ دونوں ہی پاگلوں کی طرح لڑنا شروع ہو چکے تھے۔ پلیز اسٹاپ، بس کر دیں لڑنا۔ ثمامہ ان دونوں کے بیچ میں آتا اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے چلایا۔ دونوں یکدم ہی خاموش ہو گئے اور ثمامہ کو دیکھنے لگے۔ جلد ہی انہیں احساس ہو گیا کہ وہ کیا غلطی کر چکے ہیں۔ دونوں ہی گھبرا گئے تھے کہ اب ان کی خیر نہیں، کہیں ثمامہ جا کر باقی سب کو اس کی خبر نہ کر دے۔ اب وہ دونوں ہی ثمامہ کو دلاسا دینے اور پچکارنے لگے۔ سمی بیٹا، ہم دونوں فائٹ نہیں کر رہے تھے، بس ایک بات کر رہے تھے۔ آپ نے کسی کو بھی یہ سب نہیں بتانا، ٹھیک ہے نا؟ آپ بہت اچھے بچے ہو۔ فارس اس کا گال کھینچتے اسے مکھن لگاتے ہوئے بولا۔ ثمامہ سینے پر ہاتھ باندھے باری باری ان دونوں کو دیکھنے لگا جو اسے مکھن لگا رہے تھے اور یہ سب کچھ کسی کو بھی نہ بتانے کا کہہ رہے تھے۔ پھر آپ دونوں لڑ کیوں رہے تھے؟ آپ دونوں تو ایسے نہیں تھے۔ سمی بیٹا، لڑائی آپ کے چاچو نے پہلے شروع کی تھی، میں نے نہیں۔ میں تو آپ کی پری ہوں نا، بہت اچھی والی۔ ہاں پری؟ پری کی ایسی کہ تیسی؟ فارس ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا۔ تم بچے کو اس طرح سے کیسے برخلا سکتی ہو میرے بارے میں؟ تم نے ہی لڑائی میں پہل کی تھی۔ کیا ہو جاتا جو تم اگر مجھے تمیز سے میرے سوال کا جواب دے دیتی؟ میں کیوں دیتی تمہیں جواب؟ بتاؤ۔ غلطی تمہاری تھی۔ نہیں تمہاری تھی، تم نے پہل کی تھی، فارس نے کہا۔ نہیں تم نے پہل کی تھی لڑنے میں، مطیبہ نے جواباً کہا۔ نہیں تم نے شروعات کی تھی، تم نے کی تھی۔ دونوں پھر سے شروع ہو چکے تھے۔ یہ دیکھ کر ثمامہ کا سر چکرانے لگا۔ سائلنٹ پلیز، ثمامہ اونچی آواز میں بولا۔ بس کر دیں پلیز، آپ دونوں اس طرح بچوں کی طرح لڑ کیسے سکتے ہیں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ تم بہت ہی برے ہو فارس عطاۃ عبداللہ، تم بہت بری ہو مطیبہ جمال احمد۔ وہ دونوں ایک بات پر پھر سے ایک دوسرے کو بلا بھرا کہہ رہے تھے۔ آپ دونوں خاموش نہیں ہوں گے نا؟ ثمامہ بے چارگی سے بولا۔ میں ہی یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ وہ پیر پٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ سمی بیٹا ادھر آؤ، سمی بیٹا، دونوں نے اسے پکارا لیکن انسنی کرتا وہاں سے چلا گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم نے سمی کو ناراض کر دیا۔ نہیں تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم بہت بری ہو۔ تم تو جیسے بہت اچھے ہو نا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر غصے سے آنکھیں گھمائیں اور پھر چہرہ پھیر لیا۔ مطیبہ ثمامہ کے روم میں چلی گئی اسے منانے اور فارس اسٹڈی روم میں جا گھسا۔ اب یہ دونوں ایک دوسرے سے ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے۔ مطیبہ نے بڑی مشکل سے ثمامہ کو منایا تھا۔ ثمامہ مطیبہ کو دکھانے کے لیے فیملی فوٹو البم لے آیا تھا جس میں فارس اور انس کی بچپن کی تصویریں تھیں۔
अनस की शादी, फ़ारस की मंगनी से लेकर सुमामा की पैदाइश तक की तमाम फ़ोटोज़ मौजूद थीं। अब वो मुतीबा को अपने साथ बिठाए उसे एक-एक फ़ोटो दिखा रहा था। अनस, फ़ारस, हदीका के साथ ईशा मुराद की भी तस्वीर मौजूद थी। ये जो चुड़ैल तो इधर भी हर जगह पर मौजूद है। देखो तो सही, हर जगह ये ज़बरदस्ती आ घुसती है। मुतीबा इशर की एक फ़ोटो जिसमें वो फ़ारस के साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी देखकर बोली। सुमामा इसकी बड़बड़ाहट सुनकर मुस्कुरा दिया। मुतीबा फ़ारस की तस्वीर को बड़े गौर से देख रही थी। बिलाशुबा वो बला का हैंडसम नौजवान था जो किसी भी लड़की का प्यार हो सकता था। जो लड़की अगर उसे एक बार देखती तो इस पर दिल आ जाता। एक फ़ोटो में वो पूरी फैमिली के साथ खड़ा केक काटते हुए हंस रहा था। हंसते हुए इसके गालों पर मौजूद डिम्पल वाज़ेह हो रहे थे। बिलाशुबा इसकी हंसी बेहद खूबसूरत थी। समी, तुम्हारे चाचू तो बहुत खूबसूरत थे ना? वो सुमामा से बोली। हाँ परी, चाचू बहुत हैंडसम मैन थे। और ये देखो, इसके गालों पे डिम्पल भी है। वो फ़ारस की फ़ोटो पर अपनी उंगली रखते हुए सुमामा से बोली। हाँ, ये तो बचपन से है चाचू के गालों पर। क्या आपने पहले नहीं देखा था परी? सुमामा ने हैरत से पूछा। कहाँ से देखा होगा? तुम्हारे कंजूस, हिटलर, खड़ूस, अकड़ू, ये चाचू हंसना तो दूर की बात, मुझसे मुस्कुराकर बात तक नहीं करते, तो मैं देखूंगी कहाँ से? वो बहुत ही रूड है, एक नंबर के सड़ियल इंसान है वो। परी, चाचू पहले ऐसे नहीं थे, बट जब से इनका एक्सीडेंट हुआ और इनका फेस खराब हो गया, तब से भी वो ऐसे रूड हो गए हैं। बट वो बहुत अच्छे हैं। हाँ, होंगे अच्छे, लेकिन मेरे लिए तो ऐसा नहीं है। मुझे देखकर तो ऐसा लगता है कि इसका बस नहीं चले तो वो मुझे कच्चा ही चबा डाले। मुतीबा की बात सुनकर सुमामा हंस दिया। मुतीबा ने आगे फ़ोटो प्लेट्स पलटी। एक तस्वीर को देखते हुए जल्दी से बोली, ये क्या है? मुतीबा इस तस्वीर को देखने लगी जहाँ पर फ़ारस मुस्कुराते हुए पियानो बजा रहा था। ओह, ये तो पियानो है। मुतीबा पियानो को देखकर खुश हो गई। ये तुम्हारे चाचू पियानो बजा रहे हैं ना? मुतीबा खुश होकर बोली। हाँ बिल्कुल, इन्हें पियानो बजाना बहुत पसंद है। और तो और एक बार उन्होंने कंपटीशन में हिस्सा भी लिया था जहाँ पर उन्होंने प्राइज़ भी जीता था और इनका इंटरनेट पे खूब चर्चा भी हुआ था। अब सबको चाचू के पियानो की धुन बहुत पसंद आई थी। चाचू बहुत अच्छा पियानो बजाते हैं ना? क्या सच में? मुतीबा के लिए ये सब कुछ नया था। और नहीं तो क्या, चाचू को म्यूज़िक बहुत पसंद था, तभी उन्होंने अपना एक म्यूज़िक रूम बनाया हुआ है। क्या सच में? हाँ, और इन्हें अपने पियानो से बहुत प्यार है। वो किसी को भी हाथ नहीं लगाने देते। मुझे भी इस रूम में जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ तक कि वो रूम की सफाई भी अपनी निगरानी में ही करवाते हैं। ऐसी बात है क्या? जी, मुझे ना पियानो बहुत पसंद है। मुझे बहुत बजाना भी बहुत अच्छा लगता है। क्या ये मेरी ख्वाहिश पूरी हो सकती है? क्या मतलब परी? मैं समझा नहीं। सुमामा ने नासमझी से पूछा। मतलब ये कि मुझे इस म्यूज़िक रूम में जाना है और तुम मेरी इसमें हेल्प करोगे। मुतीबा ने अपनी आंखें पटपटाईं। अपनी परी के साथ दोगे ना सिमी? परी, आपने मुझे चाचू के हाथों मरवाना है क्या? प्लीज़, एक बार मुझे वहाँ ले जाओ। मैं पियानो को छू के उसे महसूस करना चाहती हूँ। वो मेरे बचपन की एक ख्वाहिश थी कि मैं भी कभी पियानो बजाऊँ। कम से कम बजाना सीखूँ तो उसे छू तो सकूँ। बस इतनी सी ख्वाहिश है कि उसे छू कर महसूस कर सकूँ। प्लीज़ पार्टनर, मेरी ये विश पूरी कर दो। प्लीज़। लेकिन परी, अगर चाचू को पता चल गया ना, तो फिर हमारी शामत आ जाएगी और चाचू से हमें पनिशमेंट भी मिलेगी। और क्या पता वो गुस्से में आकर कहीं हमें शूट ना कर डाले, क्योंकि इन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई इनके म्यूज़िक रूम में जाए और ख़ासकर कोई इनके प्यारे से पियानो को हाथ भी लगाए। मुझे बहुत डर लग रहा है परी। कुछ भी नहीं होगा यार, चिल करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बस हमने एक बार वहां जाना है और पियानो को हाथ लगा के वापस आ जाना है। क्या आप बस पियानो को हाथ लगाने के लिए इतना बड़ा रिस्क ले रही हैं? सुमामा को इसकी बात पर अचंभा हुआ था कि वो सिर्फ पियानो को छूने के लिए इतना बड़ा रिस्क ले रही है। उसे इसकी सोच पर हैरत हुई थी कि क्या ऐसा भी कोई पागल हो सकता है। प्लीज़ मेरी मदद करो पार्टनर। अच्छे नहीं हो? प्लीज़ सिमी, अपनी परी की हेल्प करो। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मुतीबा होंठ लटकाए मासूमियत से इसकी मिन्नत करते हुए उसे मनाने की कोशिश कर रही थी। उसकी ये बचकाना हरकतें देखकर किसी को भी इस पर बेतहाशा तरस आ सकता था। वह मासूम सी शक्ल बनाए सुमामा को मनाने की भरपूर कोशिश में थी। सुमामा दोनों बाजू सीने पर बांधे कुछ सोचने लगा। फिर बड़े बूढ़े की तरह उसे समझाते हुए कहने लगा, फिर भी परी, सोच लें, ये बहुत रिस्की है। अगर हम वहाँ चले गए तो मुश्किल भी हो सकती है। क्या आप इन सबको हैंडल करने के लिए तैयार हैं? हाँ, मैं तैयार हूँ बॉस।
मुतीबा झट से खड़ी होते हुए बोली। ठीक है, फिर मैं आपका साथ दूंगा, लेकिन मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अगर चाचू ने वहाँ हल्ला बोल दिया ना तो फिर मैंने अपनी जान बचाकर भाग जाना है। और आपने भी सुन लिया ना आपने कि आपको क्या करना है। हाँ, मैं समझ गई। क्या समझी? सुमामा ने पूछा। ठीक है, मैं समझ गई, अब चले? मुतीबा को वहाँ जाने की बहुत जल्दी थी। ओके, पहले मैं सकीना बीबी से ज़रा इस रूम की चाबियाँ तो उड़ा कर ले आऊँ। परी, आप इधर मेरा वेट करें, मैं अभी आया। ओके बॉस। सुमामा रूम से भाग गया। सुमामा किसी तरह से करके सकीना से उसके रूम की चाबियाँ चुरा लाया था। पहले इन दोनों ने ये कन्फर्म कर लिया था कि फ़ारिस कहाँ पे है। वो स्टडी रूम में था। ये देखकर वो दोनों मुतमईन हो गए और फिर वो बड़ी आहिस्तगी और होशियारी के साथ चोरों की तरह छुपते छुपाते इस म्यूजिक रूम की तरफ बढ़ गए। मुतीबा ने सुमामा से चाबी ली और कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। वो जो ही कमरे में दाखिल हुई, इसका मुंह हैरत के मारे खुले का खुला रह गया। वाह, क्या बात है यार! मुतीबा झट से आगे को बढ़ी। वहाँ म्यूज़िक का हर सामान मौजूद था। वह एक एक चीज़ को छूती खुश हो रही थी। वायलिन, गिटार, बांसुरी, बाजा और बहुत सी म्यूज़िक की चीज़ें मौजूद थीं। लेकिन जब सामने ही पियानो को देखा तो उसके मुंह में जैसे पानी भर आया था। वह फ़ौरन से पेशतर उसकी तरफ भागी और उसके सामने काउच पर जाकर बैठ गई। सुमामा भी इसके पास ही चला आया। इसकी खुशी देखने से ताल्लुक़ रखती थी। वो पियानो को बड़ी मोहब्बत से छूकर उसे महसूस कर रही थी। सुमामा दरवाजे की तरफ भाग गया और थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर वो बाहर झांकने लगा कि आया कहीं फ़ारिस या फिर सकीना भी तो नहीं आ रहे। उसने अपनी गर्दन मोड़कर मुतीबा को देखा तो हैरत से इसका मुंह खुल गया। वो अपने दोनों बाजू वाह किए पियानो को गले से लगाए हुए थे। मेरा प्यारा पियानो, आई मिस यू वेरी मच। मैं तुम्हें बचपन से बहुत मिस करती आ रही हूँ। परी तो बिल्कुल ही पागल है पियानो के पीछे। सुमामा ने अफसोस से उसकी ये हालत देखी। वो दोनों बाजू पियानो के दाएं बाएं रखे जैसे उससे खुद के साथ गले लगाए हुए थे। उसने अपना सर पियानो के ऊपर धर लिया। परी, चलें, अब काफ़ी लेट हो चुके हैं, कहीं चाचू इधर ना आ जाए। सुमामा दरवाजे से बाहर को झांकता मुतीबा से कह रहा था, लेकिन मुतीबा ने कोई जवाब न दिया। उसने जो ही अपनी गर्दन मोड़कर देखा, उसे यूँ देखकर सुमामा की चीख निकल गई। परी नहीं, ऐसा मत करना प्लीज़। सुमामा वहीं से चिल्लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुतीबा ने एक वो गलती कर डाली थी। उसने पियानो बजाना शुरू कर दिया था। वो सुमामा को देखकर मुस्कुराई। बस एक बार पार्टनर। उसने अपनी उंगलियों को जुम्बिश दी जिसकी वजह से पियानो से आवाज़ गूंजी। टन टन। ओह नो, मर गए हम दोनों। सुमामा ने अपनी पेशानी पर हाथ मारा। पर ये आपने क्या कर दिया यार? पियानो की आवाज़ रूम से बाहर गूंजी थी। फ़ारिस, जो कि स्टडी रूम में बैठा किसी किताब का मुताला कर रहा था, इसके कानों में पियानो की आवाज़ गूंजी तो इसके काम यकदम खड़े हो गए। ये कैसी आवाज़ थी? ये तो मेरे पियानो की आवाज़ है। ओह नो, मेरा पियानो। ज़रूर वहाँ पर कोई घुस गया है। उसने झट से किताब टेबल पर पटकी और तेज़ी से स्टडी रूम से निकलकर अपने म्यूज़िक रूम की तरफ भागा। मेरा पियानो? किसने इसे छूने की हिम्मत की? मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। फ़ारिस को कमरे से निकलकर इसकी तरफ तेज़ी से आते देखकर सुमामा ने चिल्लाकर कहा। मर गए हम दोनों परी। ये आपने क्या कर दिया? चले परी, भागे यहाँ से। चाचू इधर ही तूफान की तरह आ रहे हैं। जान बचानी है तो भाग चलें, वरना मारी जाएंगी। क्या? कौन आ रहा है? पियानो बजाने में मस्त मुतीबा ने पूछा। परी, चाचू इधर ही आ रहे हैं, भागे यहाँ से वरना हम दोनों को शूट कर देंगे। मैं तो चला, आप भी भाग जाए। सुमामा दरवाज़ा खोलकर बाहर को भाग गया। जबकि मुतीबा को समझ आती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ओह नो, इसका मतलब है कि वो हिटलर खड़ूस बीस्ट इधर ही आ रहा है। चल भाग मुतीबा जमाल अहमद, वरना तेरी खैर नहीं। वह जल्दी से उठी और रूम से भागने की कोशिश की, लेकिन फूटी किस्मत। हड़बड़ी में भागने की कोशिश करते हुए जल्दबाजी में इसका पाँव पास रखे टेबल से अटका और वह धड़ाम से औंधे मुंह नीचे कालीन पर जा गिरी। ऊप्स! आह! नीचे गिरी मुतीबा ने अपने सर पर हाथ रखा था। इसका चेहरा कालीन के साथ लगा हुआ था। उसने जो ही अपनी निगाह सामने की तरफ की, इसका मुंह खुल गया। वो किसी के कदमों पर पड़ी थी। वो स्याह चमकदार जूतों को कैसे भूल सकती थी भला? इसकी निगाह इसके जूतों से होते हुए ऊपर को उठी। वो इसके कदमों में पड़ी थी। उसने सर उठाकर फ़ारिस को देखा, जो खड़ा गुस्से से उसे घूर रहा था। उसे देखते ही मुतीबा ने जानबूझकर ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल भी ना मुस्कुराया। जब बोला तो लहजा इंतहाई रूड था। क्या कर रही हो तुम यहाँ? दुरुस्तगी से पूछा गया। वो मैं कुछ ढूंढ रही थी। मेरी कोई चीज़ इधर खो गई है। वो इधर उधर कालीन पर हाथ मारते मसरूफ सी बोली।
وہ اس کے قدموں میں پڑی کوئی چیز ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی کہ جیسے سچ میں اس کی کوئی چیز ادھر کھو گئی ہے۔ اٹھو یہاں سے اور میرے سوال کا جواب دو۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ جانتی ہو نا یہاں آنا منع ہے، تم پھر بھی ادھر چلی آئی۔ مطیبہ نے اپنا چہرہ قالین کے ساتھ لگا لیا اور دائیں بائیں چہرے کے گرد اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے، جیسے کہ سامنے کھڑا فارس اس کے چہرے کو نہ دیکھ لے۔ میں نے کہا اٹھو، لیکن جواب نہ دارت۔ فارس کو غصہ آ گیا۔ وہ نیچے جھکا اور اس کے بازو سے پکڑ کر اسے زبردستی اپنے روبرو کھڑا کیا۔ اب مطیبہ اسے دیکھنے کی بجائے کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگی، جیسے ان سب کو دیکھنے سے زیادہ کوئی اہم چیز نہ ہو۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے، جواب دو۔ فارس بلند آواز میں بولا تو مطیبہ اپنے کان میں انگلی ڈالتے ہوئے بولی، آہستہ بولو، کان پھاڑنے کے ارادے ہیں کیا؟ میں آہستہ آواز میں بھی سن سکتی ہوں۔ تو پھر جواب دو مجھے، یہاں کیوں آئی تھی اور کس کی اجازت سے آئی تھی؟ مطیبہ اپنے ہونٹ چبانے لگی۔ بولو، میں نے کچھ پوچھا ہے۔ سمامہ جو کہ مطیبہ کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گیا تھا، اب وہ اپنی پری کی فکر میں اسے دیکھنے وہاں چلا آیا تھا، اور اب وہ کھلے دروازے کی اور چھپا ہوا کھلے ہوئے دروازے سے اندر کا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کا ہٹلر چاچو اس کی پری کو ڈانٹ رہا تھا اور وہ سر جھکائے بھیگی بلی بنی ہوئی اس کی ڈانٹ ٹپٹ سن رہی تھی۔ او نو، یہ تو پری کے ساتھ بہت برا ہوا، مجھے پری کو بچانا ہوگا، کیا کروں میں؟ وہ کچھ سوچنے لگا۔ ہاں، میں ماما کو بلا کر لاتا ہوں، اب وہی چاچو سے پری کو بچا سکتی ہیں۔ یہ سوچتا وہ سمامہ نیچے کی طرف بھاگ گیا تاکہ وہ اپنی ماں کو بلا کر وہاں لا سکے۔ اب وہی اس ہٹلر سے اس کی پری کو بچا سکتی تھی۔ بتاؤ، جواب دو، میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ فارس پاگل ہو رہا تھا کیونکہ اسے جواب نہیں دے رہی تھی۔ وہ کیا میں یہ لگا رکھی ہے، جواب دو مجھے۔ یہ لڑکا بڑا ہی کوئی ڈھیٹ بندہ ہے، مطیبہ نے دل ہی دل میں اسے خوب القابات سے نوازا۔ میں دراصل یہ پیانو دیکھنے آئی تھی، مجھے پیانو بہت پسند ہے، بلکہ یوں کہو کہ مجھے بچپن سے ہی اسے دیکھنے اور خاص کر اسے بچانے میں دلچسپی رہی ہے، لیکن غربت کی وجہ سے میری یہ خواہش باقی خواہشوں کی طرح کبھی پوری نہ ہو سکی۔ لیکن اب جب کہ مجھے معلوم پڑا کہ تمہارے پاس بھی ایک پیانو ہے تو میں اسے دیکھنے کے لیے یہاں چلی آئی، بس اتنی سی بات ہے۔ مطیبہ جب بولی تو بنا بریک ٹرین کی طرح اپنی زبان چلتی چلی گئی۔ اسے یوں تیزی سے بولتا دیکھ کر فارس کا منہ کھل گیا۔ تم کس خوشی میں یہاں اور کس سے پوچھ کر آئی تھی؟ جواب دو، تم جانتی ہو نا کہ کسی کو بھی ادھر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ مجھے کیا پتا کون سا اس روم کے باہر لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ سر جھکا کر لاپرواہی سے بولی، تم انتہائی بدتمیز لڑکی ہو۔ اچھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا، اچھا ہوا تم نے مجھے بتا دیا۔ چلو، اب جب کہ تم نے مجھے یہاں پر دیکھ ہی لیا ہے تو پھر میں جا کر پیانو بجاتی ہوں۔ یہ کہتی وہ دوڑ کر پیانو کی طرف بھاگ گئی۔ رکو، سنو، تم وہاں نہیں جا سکتی، وہ میرا ہے اور اسے چھونا بھی مت۔ وہ اسے آوازیں دیتا چلا گیا مگر وہ اس کی کسی بھی بات کا کوئی اثر لیے ہوئے وہ وہاں کاؤچ پر بیٹھ گیا اور پیانو کے گرد اپنے دونوں بازو پھیلا دیے۔ وہ اس کے پاس چلا آیا۔ تم اس طرح میرے ساتھ زبردستی کیسے کر سکتی ہو؟ یہ میرا پیانو ہے، اٹھو یہاں سے، نکلو میرے میوزک روم سے۔ وہ اس کے بازو سے پکڑ کر اسے کاؤچ سے اٹھانے لگا۔ ارے رے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ مطیبہ نے اس کی گرفت سے اپنا بازو چھڑوایا۔ ہاں تو میں نے کب کہا کہ یہ میرا پیانو ہے اور کون سا میں اسے چوری کر کے بھاگ رہی ہوں؟ مجھے بس اسے بجانا ہے اور تم مجھے اس کو بجانے میں میری ہیلپ کرو گے۔ وہ کس خوشی میں محترمہ؟ وہ جل کر بولا۔ وہ اس خوشی میں محترم کہ تم شاید بھول رہے ہو کہ تم نے پرومس کیا تھا کہ تم میری 2 وشز پوری کرو گے۔ اب یہ وہی وقت ہے، میری ایک وش پوری کرو اور مجھے پیانو بجانا سکھاؤ، یا پھر مجھے پیانو بجانے دو، یہی میری ایک وش ہے۔ جواب جھٹ سے آیا تھا۔ فارس اسے دیکھنے لگا۔ سچ میں اس لڑکی سے جیتنا امپاسبل تھا فارس کے لیے، اس کے پاس ہر سوال کا جواب موجود رہتا تھا۔ تو پھر میں کیا کروں؟ اپنا وعدہ وفا کرو اور میری یہ وش پوری کرو، یا تو مجھے پیانو بجانا سکھاؤ یا پھر مجھے پیانو بجانے دو۔ اب تم دونوں میں سے ایک چوز کرو کہ تم کیا چاہتے ہو۔ فارس گہری سوچ میں پڑ گیا۔ وہ اپنا جان سے پیارا پیانو اس کے حوالے تو نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس کو دوسرا آپشن چوز کرنا پڑا، یعنی کہ اس نے مطیبہ کو پیانو سکھانے کو ترجیح دی۔ چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں پیانو بجانا سکھاؤں گا، لیکن میں اپنے پیانو کو کسی بھی صورت تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، اس لیے مجھے یہ دوسرا آپشن چننا پڑا۔ یس، یہ تم نے درست فیصلہ کیا ہے۔ میں نے تو سمجھ لیا تھا کہ تمہارا دماغ عقل سے خالی ہے، لیکن اب مجھے اندازہ ہوا ہے کہ تمہارے دماغ میں تھوڑی بہت عقل ضرور بچی ہے۔
اس کی بات سنتا فارس دانت پیس کر رہ گیا۔ بہت زیادہ بولتی ہو تم، اب ہٹو، مجھے بھی بیٹھنے کی جگہ دو۔ وہ زبردستی اسے دھکا دیتے اس کے ساتھ کاؤچ پر بیٹھ گیا۔ کیا کر رہے ہو؟ ابھی گر جاتی میں۔ متیبہ گرتے گرتے بچی تھی۔ ہاں، بدتمیز کہیں کا، ابھی گر جاتے ہیں میں نے۔ وہ اسے دیکھتی دانت پیس کر بولی، لیکن فارس کو پرواہ ہی کہاں تھی۔ چلو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ آپ کو دھن کیسی پسند ہے، آپ کیسی دھن چاہتے ہیں۔ فارس اسے پیانو کے متعلق سمجھا رہا تھا اور ساتھ میں وہ اس کے دونوں ہاتھوں کی پشت پر اپنے ہاتھ رکھے اسے پیانو بجانا سکھا رہا تھا۔ وہ اس کے بہت پاس بیٹھا تھا۔ متیبہ اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ برا تو بالکل بھی نہیں تھا، بس برا بننے کی کوشش کرتا تھا۔ اس وقت وہ اسے کسی ماہر پیانسٹ کی طرح ٹرین کر رہا تھا، اسے ایک ایک چیز کے متعلق سمجھا رہا تھا اور وہ بس اسے ہی تکے جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ زندگی بہت خوبصورت گزرنے لگی تھی۔ وہ اس کے ساتھ کچھ بھی برا کرتی، کتنا ہی اسے تنگ کرتی، لیکن وہ اسے کبھی بھی کچھ بھی نہیں کہتا تھا۔ اس نے کب ایسا سوچا تھا کہ اسے فارس جیسا لائف پارٹنر ملے گا؟ وہ اکثر انجانے میں اس کی شرارتوں میں اس کا ساتھ بھی دے دیا کرتا تھا، لیکن جس کا اسے اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ زندگی کے یہ چند حسین دن گزارنے کے بعد اسے احساس ہوا تھا کہ زندگی بہت حسین ہے اور پاس بیٹھا اس کا یہ شریک حال بھی بہت اچھے دل کا مالک ہے۔ وہ مسکرا دی۔ فارس نے دیکھا کہ اس کی جانب سے کوئی جواب نہیں آ رہا، تو اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی نگاہیں آپس میں ملی اور دونوں ہی بوکھلا گئے۔ تو مجھے اس طرح کیوں گھور رہے ہیں؟ میرے چہرے پر کچھ لکھا ہے کیا؟ فارس نے پوچھا۔ میں نے کب گھورا؟ متیبہ اپنی چوری پکڑے جانے پر اپنی صفائی دیتے ہوئے بولی۔ میں تو بس سمجھ رہی تھی کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ میں بھلا تمہیں کیوں دیکھوں گی اور کس وجہ سے دیکھوں گی؟ تم کہیں کہ پرنس چارمنگ ہو کیا؟ کیوں؟ کیا مسٹر پرنس چارمنگ کو دیکھا جا سکتا ہے؟ میں نے تمہیں خود دیکھا، تم مجھے دیکھ رہی تھی۔ فارس نے اپنی بات پر زور دیا کہ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کب دیکھا؟ تمہیں بہت غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں بھلا تم جیسے بیسٹ کو کیوں دیکھوں گی؟ ہاں؟ کیا کہا؟ بیسٹ؟ ہاں تو تم خود کیا ہو؟ چڑیل کہیں کی۔ تم کون سا سنڈریلا یا پھر بیوٹی ہو؟ تم نے اپنی شکل دیکھی ہے کبھی آئینے میں؟ ہاں، الحمدللہ ہر روز دیکھتی ہوں۔ میں بہت خوبصورت ہوں، یہ مجھے میرا آئینہ روز بتاتا ہے۔ وہ اپنے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھے اپنی آنکھیں پٹ پٹا کر فخریہ انداز میں بولی۔ اوہ، انگور کھٹے ہیں محترمہ، اپنے میاں مٹھو کو تو کوئی تم سے بننا، اپنے منہ میاں مٹھو کوئی تم سے بننا سیکھے۔ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ بولو، بتاؤ، اس نے فارس سے پوچھا۔ فارس گڑبڑا گیا۔ مجھے تو ایسا بالکل بھی نہیں لگتا، میں تم سے زیادہ خوبصورت تھا۔ ہاں تو تھے نا خوبصورت، اب تو نہیں ہو، وہ ادائے بے نیازی سے بولی۔ تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے؟ میں خوبصورت نہیں ہوں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں بہت خوبصورت ہوں، وہ جل کر بولا۔ اور میں نے اگر سرجری کروا لی نا تو پھر تم دنگ رہ جاؤ گی میری اثر خوبصورتی دیکھ کر۔ متیبہ کے چڑھانے پر وہ سچ میں چڑھ رہا تھا، کیونکہ وہ اسے بیسٹ بلا رہی تھی۔ متیبہ یہی تو چاہتی تھی کہ اسے احساس ہو اور یوں وہ سرجری کے لیے مان جائے۔ یہ بھی ایک ٹرک تھی متیبہ کی جو وہ استعمال کر رہی تھی فارس کے خلاف۔ اچھا تو یہ بات ہے، متیبہ ہونٹ لٹکا کر بولی جیسے اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، میں بہت خوبصورت ہوں، اور دیکھنا جب سرجری ہو جائے گی نا تو تم ہی سب سے پہلے مجھے دیکھنے کے لیے مری جاؤ گی۔ اوہ، خوش فہمی ہے تمہاری یہ فارس حداد صاحب کہ میں ایسا کروں گی۔ تم ایسا کرو گی، دیکھنا تم۔ اچھا چلو پھر ڈن رہا۔ جس دن تم نے سرجری کروا لی اور میں تمہاری خوبصورتی دیکھ کر تم پر فدا ہو گئی تو ایک دن میری یعنی متیبہ جمال احمد کی ہار پکی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، ڈن ڈن ڈنا ڈن۔ متیبہ نے تالی کے لیے اپنا ہاتھ اس کے آگے کیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پر تالی ماری۔ چلو اب پیانو سٹارٹ کرتے ہیں۔ فارس نے اس کے دونوں ہاتھوں کی پشت پر اپنے ہاتھ رکھے اور اس کی انگلیوں کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں کی مدد سے پیانو بجانے سکھانے لگا۔ دھن بہترین تھی، متیبہ کی خوشی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ واہ، کتنی پیاری دھن ہے یہ، مجھے یقین ہی نہیں رہا کہ یہ میں بجا رہی ہوں، ناقابل یقین۔ پاس بیٹھے فارس نے اسے گردن موڑ کر دیکھا۔ اسے یوں بچوں کی طرح خوش ہوتے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر تبسم بکھر گیا۔ مسکرانے سے اس کے گالوں پہ ڈمپل نمایاں ہوئے تھے جنہیں بدقسمتی سے متیبہ دیکھ نہ سکی۔ سماما جو کہ بھاگ کر اپنی ماما کو وہاں لے کر آیا تھا یہ کہہ کر کہ فارس متیبہ کو ڈانٹنے والا ہے،
لیکن وہ یوں ہی دروازے پر آئی سامنے کا منظر دیکھ کر حدیقہ کو حیرت کے ساتھ ساتھ بے انتہا خوشی بھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ کاؤچ پر جڑ کر بیٹھے تھے اور فارس اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھے اسے پیانو سکھا رہا تھا۔ مطیبہ کی خوشی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی اور فارس مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ منظر بہت خوبصورت تھا۔